السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں آپ کو انمول بہاریں کا پہلا چیپٹر بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے، اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا، اور وہ بھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا۔ پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا، اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد ساتوں آسمانوں کو بنایا گیا۔ اس طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا۔ سورہ قاف 38۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے اور لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ بہقی فی الدلائل 29۔ ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم ناپاک کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ سورہ مائدہ 6۔ ایک سنت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ مومن 60۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ترمذی 3372۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک بار اور سن لیجئے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ترمذی 3388۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن و بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے، یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ سورہ توبہ 38۔ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ کو اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے۔ اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ بخاری 1314۔ طب نبوی سے علاج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے، اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا، اور جاتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد۔ ایک بار اور سن لیجیے۔ اعوذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد. ابن سنی 553. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے. بسنت احمد 2137.